علیہم اجمعین کثیرا کثیرا۔ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا۔ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا۔ لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ بار بار سر عرش، بار بار سر عرش جو گئے آئے نبی، بار بار سر عرش جو گئے آئے نبی، سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ سدرہ پہ اب زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا۔ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا۔ لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور بار بار سر عرش جو گئے آئے نبی، سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ سدرہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ بولو بولو، تھرا گئے، بولو جو کا سبحان اللہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا۔ سرکار جب گھر سے چلے، سفر معراج شروع کرے، گزشتہ ہم نے مسجد اقصی تک بیان کیا تھا کہ گھر سے چلے اور واپس بھی آ گئے۔ تو جب صبح واپس آئے، صبح جب واپس آئے تو سرکار فرماتے ہیں، بیان کیا صبح کہ جب میں واپس آیا تو جس دروازے سے میں نکلا تھا اس کی زنجیر ہل رہی تھی۔ جب واپس لوٹے تو اس کی کنڈی کیا تھی؟ ہل رہی تھی۔ جس بستر پہ آرام فرما تھا وہ بستر گرم تھا۔ وہ بستر کیا تھا؟ ابھی گرم تھا۔ جس برتن سے وضو کیا تھا اس کی ٹوٹی سے پانی کے قطرے ابھی جاری تھے، پانی کے قطرے ابھی جاری تھے۔ زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اختصار کر کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سفر معراج کو اختصاراً قرآن بیان کر رہا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں، چھوٹے سے حصے میں سرکار گئے اور پھر واپس پلٹے۔ بیان کیا کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی، ہاں بقیہ حصہ آگے بیان کیا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کا جانا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی کیوں پیش کیا قرآن میں بطور دلیل نص سے؟ تو مفسرین نے لکھا اس لیے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی بیچ کی جو دورانیہ سفر کا ہے، یہ کفار قریش کو بڑی اچھی طرح معلوم تھا۔ یہ انہیں بڑی اچھی کہتے ہیں کہ وہ ساتویں آسمان سے پار جا کے واپس آئے، تو یہ اس بات کا ان کے ذہن میں جلدی بیٹھنا ہی مناسب نہیں تھا، کیونکہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کی عقل محدود تھی۔ تو عقل اتنی تھی کیونکہ وہ شام کا، سیریا کا سفر کر چکے تھے پہلے، تجارت کے تعلق سے، دیگر معاملات کے تعلق سے، کیونکہ یہ سردار تھے بڑے بڑے اس میں شامل۔ تو اس لیے قرآن نے جب شروعات کی معراج کی تو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو بیان کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ وہاں جا کر کے واپس آ گئے، کیونکہ اس کا جو اگلا سٹیپ تھا کہ انہوں نے اعتراضاً آگے سوال کر دیا کہ اگر آپ گئے تو مسجد اقصی کو بیان کرو، اس کی محرابیں کتنی ہیں،
اس کے ستون کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، کیونکہ یہ ان کا لکھا ہوا تھا سب کچھ، اس لیے اللہ نے وہاں سے بیان کیا۔ اور وہ جب کچھ سرکار نے بتا دیا تو جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ دین میں داخل ہو گئے، اور جو اختیار مصطفیٰ کا انکار کرنے والے تھے وہ تب بھی بھاگ گئے۔ جن کو یہ تھا کہ جس کا نام احمد اور علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ وہاں سے بھی بھاگے، اور جنہیں یہ یقین آ گیا کہ ہاں یہ 30 دن کا راستہ ہے اور مسجد اقصیٰ کی محراب سرکار جو بتا رہے ہیں وہی ہے، پلر جو سرکار بتا رہے ہیں وہی ہے، دروازے جو سرکار گنوا رہے ہیں وہی ہے، انہوں نے یقین کر لیا۔ اب یہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا، آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ اتنا تو بیان کیا سرکار نے جو قرآن نے بیان کر دیا، اب آگے کا سفر قرآن بیان کرتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب آسمان کا سفر، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، اللہ فرماتا ہے کہ اب جب آگے توجہ فرمائی مسجد اقصیٰ سے انبیاء کو نماز پڑھا کر کے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، تو پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب بولو سبحان اللہ۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب بولو سبحان اللہ۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساری ملاقاتیں ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پر پہنچے، ہم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات کی، ان سے سلام کیا، انہیں معاملات پیش کیے، انہوں نے وہاں کے معاملات پیش کیے، مبارکبادیاں پیش کی۔ پھر سفر اگلے آسمان کا شروع ہوا۔ دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے علیہ السلام ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے مبارکبادیاں وصول کی۔ پھر آگے تیسرے کی طرف بڑھے، چوتھے کی طرف، پانچویں کی طرف، چھٹے کی طرف، ساتویں کی طرف، اور چھٹے آسمان پر جب پہنچے، چھٹے آسمان پر، تو چھٹے آسمان پر ایک درخت ہے بیری کے درخت کی طرح۔ کس کی طرح؟ بیری کے درخت کی طرح۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں، اور اس کا تنا چھٹے اور ساتویں کے بیچ، اور شاخیں ساتویں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے مٹکے حجر کے مٹکوں کی طرح اس کے پھل، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے چوڑے چوڑے۔ کہتے جب ساتویں آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر سرکار پہنچے، یہاں کیا کیا ملاحظہ ہوا، پھر اس کا عنوان بنا کر کے گفتگو کریں گے کہ دوران معراج سرکار نے کیا کیا ملاحظہ کیا، مشاہدات کیا کیا ہوئے، عجائبات کیا کیا دیکھے، اس کو بیان کریں گے۔ ابھی ہم صرف سفر بیان کر رہے ہیں۔ سرکار آگے بڑھے، جو قدم آگے رکھا سدرا پر، تو دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار جاری ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کو سرکار نے روکا، فرمایا جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، یہ عجائبات ہیں معراج کی۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے یہ اونٹوں کے قافلے اسی طرح جاری اور ساری ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل پھر آج اس راز سے پردہ نہ اٹھا دے، بولو سبحان اللہ۔ کہا جی یا رسول اللہ، کہا جاؤ ایک اونٹ کو روک لو، ایک اونٹ کو کیا کرو، روکو۔ اب اونٹ روکا گیا، اس کی پیٹھ پر کوہان پر لکڑی کا ایک صندوق لگا ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اونٹ بٹھا لیا ہے، لکڑی کا ایک صندوق ہے اس کی پیٹھ پر۔ فرمایا جبریل اس کو نیچے اتارو۔ جبریل نے صندوق نیچے اتارا، کہا کھولو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پر تالا لگا ہے، اس پر تالا لگا ہے۔ سرکار فرماتے کھولو۔ کہا یا رسول اللہ چابی میرے پاس نہیں ہے۔ سرکار فرماتے چابی میرے پاس ہے۔
چابی میرے پاس ہے کہ یا رسول اللہ عطا کیجیے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تھوکو کھل جائے گا. جبریل نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں اللہ والوں کی بھوکوں میں اثر ہی نہیں ہوتا. یہ گمراہی پھیلائی گئی امت کے اندر. حضرت جبریل نے پھونک ماری, تالا کھل گیا. اندر ایک اور صندوق, بولو سبحان اللہ. وہ نکالا, اس پر بھی تالا, یہی چابی ہے, کھولو. اندر ایک اور صندوق, ایک اور صندوق, ایک اور صندوق, یکے بعد دیگرے. اس بڑے 6 صندوقوں کے اندر 7واں چھوٹا سا صندوق رکھا ہوگا. جب وہ 7واں نکالا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پر بھی تالا ہے. سرکار فرماتے ہیں جبریل وہی بسم اللہ چابی ہے, کھولو. اللہ کا نام لے کر پھونک ماری, وہ بھی کھل گیا. کھولا تو اس کے اندر انڈے بھرے ہوئے. اس کے اندر کیا ہے؟ انڈے رکھے ہوئے. ایک انڈا اٹھایا حضرت جبریل نے, سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ اس میں تو انڈا ہے. کہا جبریل اسے بھی کھولو. بولو سبحان اللہ. کہا اسے بھی کھولو. تو حضرت جبریل نے جب یہ 7واں انڈا کھولا, 7ویں صندوق سے نکلا ہوا انڈا کھولا تو کھول کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پر بھی تالا ہے. کہا وہی چابی ہے. جب اسے کھولا اس کے اندر ایک پرت اور لگی ہوئی. کہا اس پر بھی تالا ہے, اس پر بھی تالا ہے. 7 پردے اس انڈے کے اندر, 7 پردے انڈے کے اندر ہے. جب 7واں پردہ کھلا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں تو خسخاس شریف کے دانے بھرے ہوئے ہیں. خسخاس دیکھا ہے؟ بیکری کی دکانوں پہ جاؤ گے اور زیادہ باہر جا کے ملے گا, مسالے میں پڑتا ہے سب میں, لیکن اکثر جو بیکریوں پہ بسکٹیں بنتی ہیں نا اس میں وہ لگا ہوتا ہے, چھوٹا دانہ باریک ہوتا ہے, رائی کی دانے, وہ خسخس شریف کے دانے بھرے ہوئے اس انڈے کے اندر. سرکار فرماتے ہیں جبریل ایک دانہ اٹھاؤ کھولو. جبریل نے دانہ کھولا اور اس پر بھی تالا. سرکار فرماتے ہیں جبریل وہی چابی ہے. جبریل بسم اللہ پڑھتے گئے, کھولتے گئے, 7 پرت دانے کے اندر لگے ہوئے. 7واں پرت جب دانے کا کھولا تو دانے کے اندر آپ نے آنکھ لگائی. جبریل نے نوری پتری کو لگا کر جھانکا اور دیکھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات قربانی کی جس کے قبضے و قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. اللہ کے حبیب اس میں جہان آباد ہے اور شہر بسا ہوا ہے. ایک منبر بچھا ہوا ہے, منبر پر ایک خطیب خطبہ دے رہے ہیں, وہ خطب دوران تلاوت فرما رہے ہیں. او لوگو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے, ان کی ولادت رسالت ہو چکی ہے, انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. سب کے سب کا کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ, آقا قبول فرما لے. اور اگر تمہیں یہ توفیق نہ ہوئی تم نے کہا کہ اللہ تمہیں برباد کرے گا, کوئی اور کرے گا. یہ کتاب کہاں ہو رہا ہے؟ خسخس شریف کے دانے میں جو جہان آباد ہے وہاں خطیب یہ خطبہ پڑھ رہا ہے. یہ عجائبات سرکار نے سیدھا پر ملاحظہ کی. اب آگے بڑھنے کی باری آئی. سرکار نے فرمایا جبریل آگے چلو, آگے چلو. حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے آگے حد ہے, میں نہیں بڑھ سکتا, میں اس کے آگے نہیں جا سکتا, یہ میری حد ہے. یہ 6 آسمان پر جہاں بیری کے درخت کی جڑیں ہیں یہ نیچے والوں کے لیے انتہا ہے. نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو یہ ان کی انتہا ہے 6 آسمان پر, اور 7ویں آسمان پر جہاں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے اوپر سے کوئی چیز آئے اس کی انتہا ہے. اوپر سے جو نیچے آئے توجہ کرنا بات پر, اس کی جڑوں میں 6 آسمان پر نیچے سے جانے والی مخلوق کی انتہا ہے, اور اوپر سے کوئی چیز آئے تو شاخوں سے نیچے آنا یہ ان کی انتہا ہے. وہ اوپر سے نیچے نہیں آ سکتے, یہ نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے. لیکن جبریل کی انتہا کا دن 7ویں آسمان پر, 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے جہاں درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. وہاں سے جب سرکار نے فرمایا جبریل آگے بڑھو تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کے آگے میری حد ہے, میں نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟
کہ جتنا عزت مجھے ہے وہ یہاں تک ہے، یہ میرا آخری قدم ہے، اب ایک قدم کیا اگر بال کے برابر بھی میں اس سے آگے کا قصد کروں تو تجلی الہی کی لپٹیں میرے پر جلا کر کے خاک کر دیں گے، اب اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا، وہ لسہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جبریل گویا ہوئے گر یک سرے منہ برتر پرم بسوز تجلا بسوز پرم، کہ اگر ایک سر کے بال کے برابر بھی میں اس کے آگے گیا تو تجلی الہی کے لپٹوں سے میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک بات اور، سرکار گھر سے چلے تھے کس پر؟ جنتی براق پر۔ یہ جنتی براق کا جو سفر آپ کا ہوا، یہ سفر فقط مسجد اقصی تک تھا۔ کہاں تک تھا؟ مسجد اقصی تک۔ آپ نے سنا ہوگا خطیبوں سے وہ زور لگا کے بولتے ہیں زبردستی کا کہ نہیں وہ سدرہ پہ جا کے براق روکا تھا، نہیں، یہ براق جو سواری جنت کی تھی یہ مسجد اقصی میں ہی رک گئی۔ روح المعانی شریف میں سورہ اسراء کی پہلی آیت کی تفسیر میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ 5 سواریاں تھی سرکار کی۔ کتنی؟ 5 سواریاں تھی معراج کی جس پر سرکار نے سفر کیا۔ ویسے زور لگا کے بول دیتے ہیں کہ ہاں وہ براق سدرہ پر جا کر رکا، پھر وہاں سے براق بھی رک گیا، جبریل رک گیا، نہیں، یہ جو براق تھا، براق کی سواری یہ مسجد اقصی میں ہی رک گئی۔ اس سے آگے سرکار سرور کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آسمانی شروع ہوا یہ براق پر نہیں تھا، یہ نور کی سیڑھیوں پر تھا۔ یہ کیا تھا؟ نور کی سیڑھیوں پر تھا، یہ دوسری سواری تھی۔ پہلے آسمان سے لے کر کے آگے جو سفر جاری ہوا، جو سفر آگے جاری ہوا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کندھے تھے۔ حضرت جبریل کے کیا تھے؟ کندھے تھے۔ اور سدرہ پر جب آپ تشریف فرما ہو گئے، جب جبریل واپس پلٹ آئے، اب جو سواری پیش کی گئی وہ رف نام کا ایک میٹ تھا، چٹائی تھی، مصلی تھا، بستر تھا، الگ الگ نام لکھے گئے کتابوں میں، اس کے تفسیر میں۔ جو بھی چیز آپ مان لیجئے کہ ایسا کپڑا یا ایسا بستر یا ایسا چٹائی، ایسا میٹ جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، اس پر سرکار تشریف فرما ہوئے۔ یہ ہے وہ مکان جہاں سرکار نے یہ توجہ فرمائی کہ میں پیر مبارک میں لگی ہوئی نالین مبارک کو جدا کر دوں۔ جب دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت کلیم جب طور پر آئے تھے تو آپ نے اپنی مبارک نالین اتار دی تھی، جوتیاں اتار کر کے آپ اللہ سے مخاطب ہوئے تھے، اور میں تو اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے، تو لہذا اب یہ اعزاز اللہ کی طرف سے مجھے اکیلے عطا ہو رہا ہے، تو اس پر اب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو جوتیاں پیروں سے جدا کر دوں۔ آواز آئی یا محمد، آگے بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں نالین سرکار اس بستر پر سوار ہوئے۔ پھر یہ رف کا بستر سدرۃ المنتہا سے لامکان کی منزلوں کی طرف سرکار کو لے کر کے گیا۔ اب اس کے آگے موسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں جو فرق ہے، اس فرق کو ملاحظہ کرنے پھر آگے بڑھتے۔ سرکار کی یہ معراج ہوئی اور لامکان تک کی سواری کو بیان کیا گیا، اس کے آگے کے معاملات کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اس میں کیا کیا عجائبات ملاحظہ ہوئے وہ سورہ نجم میں بیان ہو گئے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پیش کریں گے، لیکن سرکار کے ساتھ معاملات کیا ہوئے یہ بیان نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے پاس پہنچے، درخت کے پاس، اور اللہ پاک کا ارشاد ہوا، نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ
کہ برکت والی جگہ میدان ایمن میں جب موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کے کنارے سے ایک درخت میں سے آواز آئی، ندا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ان کی معراج تھی۔ لیکن حبیب دو جہاں سرور انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، وہاں سرکار کو آواز دکھا سدرۃ المنتہا کے قریب جنت معلیٰ جہاں ہے وہاں سے آواز آئی کہ آگے بڑھو، کیا کرو، آگے آؤ۔ مزید حضرت کریم علیہ السلام کی معراج کو بیان کیا۔ آپ پر حجاب نار یعنی آگ کے پردے میں سے ایک مقام پر پہنچے آتش کدے کے پاس، تو آگ کے شعلے لپٹے مار رہے تھے اور اس میں سے آواز آئی فلما جاءہا نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ جو اس آگ کے جلوے میں ہے اور جو اس آگ کے آگے دائیں بائیں اس کے پاس فرشتے ہیں، وہ انہی میں برکت دی گئی ہے تمہیں ان کے ساتھ۔ یعنی ان کو وہ آواز کہاں کی حضرت کریم علیہ السلام کو؟ ایک مرتبہ درخت کے اندر سے، دوسری مرتبہ آگ کی لپٹوں کے اندر سے۔ لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا اور سدرہ پر چھا گیا، یعنی اللہ نے وہ جلوہ دکھایا اور جیسے اسے دکھانا تھا وہ جلوہ اپنے حبیب کو دکھایا۔ اب سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سفر شروع ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی اور دوران ملاقات میں گفتگو ہوئی، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسے بیان کریں گے تیسرے حصے میں، اور واپسی معراج انشاءاللہ اگلے نشست میں پیش کی جائے گی کہ سرکار واپس کس طرح آئے۔ بس سرکار نور کی سواری پر سوار ہو کر کے وہاں تک تشریف لے گئے، ہر سواری پانچوں کی پانچ لاجواب تھیں، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری صبح ذات باری چلی، جلد چلنا روا آج کی رات ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معراج کے صدقے اللہ پاک ہمارے سوائے کو معاف فرمائے۔ میرے آج کے سبق میں بولنے میں، کہنے میں، بیان کرنے میں کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو جس کا مجھے علم نہ ہو تو اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں، آئے مل کر کے پڑھتے ہیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔